بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مثالی دور خلافت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی امامت میں بیت اللہ میں نماز ادا کی اور پہلی مرتبہ اس نماز کی ادائیگی کے لیے خود اذان دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے مجاہد، نڈر اور بے باک سپاہی تھے کہ جو مسجد نبوی کے امام بھی تھے اور میدان جنگ کے سپہ سالار بھی۔ وہ اگر منبر پر خطبہ دیتے تو میدان کا راز کے شاہ سوار کا حق بھی ادا کرتے۔ ان کی ہیبت سے دشمنان دین لرزہ بر اندام رہتے۔ وہ فرش زمین پر لیٹتے تو خدائی رعب و جلال ان کے چہرے سے عیاں ہوتا۔ ان کے دورے میں اتنی طاقت تھی کہ تھر تھراتی زمین بھی ساکر ہو جاتے۔ اس مرد خدا نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے اپنے 10 سالہ دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود کو اتنا پھیلایا کہ مفتوحہ علاقے کی پیمائش کی گئی تو 25 لاکھ مربع میل کا رقبہ بنا۔ اتنی وسیع ترین حکومت کا انتظام و انصرام اتنی خوش اسلوبی سے چلایا کہ نہ تو کسی کی حق تلفی ہو پائی اور نہ ہی کسی کو دم زدن کی مجال تھی۔ یہ مثال حقیقت کا روپ دار گئی کہ شیر و بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پینے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جہاں بانی کے اصول کیا، اس وقت کی سپر طاقت کیسر و کسرہ سے سیکھے تھے، ہرگز نہیں، بلکہ ہدایات انہیں بانی اسلام کی پیروی سے حاصل ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تو انہیں یہ ہدایات جاری فرما کر ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم فرماتے۔ نمبر 1، دروازہ پر دربان نہ بٹھانا تاکہ حاجت مندوں کو آنے جانے میں دقت نہ ہو۔ نمبر 2، میدا نہ کھانا بلکہ بن چھانے آٹے کی روٹی اپنی غذا رکھنا۔ نمبر 3، خچر پر سوار ہو کر نہ جانا تاکہ راستے میں حاجت مندوں کو عرض حاجت میں دقت نہ ہو۔ نمبر 4، باریک لباس نہ پہننا۔ نمبر 5، مریض کی عیادت کرنا خواہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 5، عدل کرنا اور ظلم سے بچنا۔ نمبر 7، محض ظن اور گمان کی بنا پر موخزانہ نہ کرنا۔ نمبر 8، کسی سے دھوکہ نہ کرنا۔ نمبر 9، آزاد و غلام، قوی و ضعیف کو ایک نظر دیکھنا اور کسی کی رعایت نہ کرنا۔ آپ کے دور خلافت میں جب کسی گورنر یا عامل کی نسبت ثابت ہو جاتا کہ اس نے کسی شرط کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو فوراً معزول کر دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بے مثال عدل و انصاف کے سامنے شاہ و گدا برابر تھے۔ غسان کا بادشاہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہو کر برا کرب کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے اس کے تہمت کے کنارے پر ایک اعرابی یعنی دیہاتی کا پاؤں آ گیا۔ شاہ نے جوش میں آ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، جس سے اس اعرابی کو بہت رنج ہوا اور وہ فریاد لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے شاہ غسان کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ یا تو بادشاہ اعرابی کو راضی کرے یا منہ پر تھپڑ کھائے۔ بادشاہ، جس کا نام جبرا تھا، اس نے پوچھا، کیا آپ میں شاہ و گدا میں کچھ فرق نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بالکل نہیں، اسلام نے دونوں کو ایک جیسا کر دیا ہے۔ یہ سن کر اس نے رات کی مہلت مانگی اور رات کے اندھیرے مدینہ منورہ سے بھاگ کر قیصر روم ہرقل کے پاس قسطنطنیہ چلا گیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر تھے۔ ان کے بیٹے نے گور دور میں ایک مصری کو گورا آگے بڑھتے دیکھ کر چابک سے پیٹا اور کہا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں تو مجھ سے آگے بڑھتا ہے۔ مار کھا کر وہ شخص مدینہ منورہ میں حاضر خدمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عادل ہوا
اور اپنی مظلومی کی فریاد کی۔ آپ نے مصر کے گورنر کو اپنے فرزند سمیت طلب فرمایا اور مصری کے ہاتھ میں چابک دے کر حکم دیا کہ ابن عمرو کو خوب مار اور دل کھول کر بدلہ لے لے۔ جب وہ دل ٹھنڈا کر چکا تو آپ نے فرمایا کہ گورنر عمرو کی پیٹھ کی بھی چابک سے توازیہ کر کے اس نے بیٹے کو ایسے ظلم پر کیوں سزا نہ دے۔ مصری نے کہا کہ ان کا کوئی قصور نہیں، میں ان کو نہیں مارتا۔ آپ نے عمرو بن عاص کو مخاطب کر کے دریافت فرمایا کہ تو نے ان لوگوں کو کیوں غلام بنا لیا؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمیوں سے سلوک۔ ایک دفعہ آپ کو مسجد کے دروازے پر ایک برا زمیں دکھائی دیا جس کی شکل سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ واقعی محتاج ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ انصاف نہیں کہ ہم جوانی کے وقت تو اس سے جزیہ لیتے رہے اور بڑھاپے میں اسے فراموش کر کے تباہ کر دیں۔ اپنے اس کی ضرورت کے مطابق بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر فرمایا۔ حضور رسالت پناہ کے عہد مبارک میں اسلام نے ایک پودے کی شکل اختیار کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں وہ پودا جڑ پکڑ گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پرشکوہ عہد سب کے لیے وہ مثال بن گیا کہ آج بھی ہم آپ کے مثالی دور خلافت کو اپنا کر اپنی عظمت رفتہ کو بحال کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بوقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔